السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو 10واں سال تھا، اس میں پے در پے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے بڑے بڑے صدمے آئے کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غموں کا سال. طائف کا سفر وہ بھی اسی سال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی اسی سال ہوا، جناب ابو طالب کا انتقال بھی ہوا، تو عام الحزن قرار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر اللہ پاک نے معراج کا سفر کروایا، اور معراج کا سفر کروا کے قریش مکہ نے اور طائف والوں نے جو زخم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ لگائے تھے، اللہ نے معراج کے سفر سے گویا ان کو دھو دیا اور اتنی بلندی عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ اگرچہ طائف والوں نے آپ کی بات کو ٹھکرایا ہے، آپ کا مذاق اڑایا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، ہم تو آپ کو اتنی بلندیاں عطا فرمانے والے ہیں. اور اللہ نے سب سے زیادہ بلندیاں عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مسلسل مکہ مکرمہ کے لوگوں پر محنت فرمائی تھی. جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو سیدھے نہیں ہو رہے اور مسلمانوں کو تکالیف پر تکالیف دیے جا رہے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم حج میں جو مختلف قبائل کے لوگ آیا کرتے تھے ان میں جا کے دعوت دینا شروع کی. سن 1190 میں نبوت کا 11واں سال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا کے خیموں کے اندر مختلف قبائل سے جا کے ملتے ہیں. ان سے ملاقات ہوتے ہوتے 6 جوان بندوں سے ملاقات ہوئی. وہ 6 لوگ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن پاک پڑھ کے سنایا. وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں، مدینے میں جو یہود ہمیں کہا کرتے ہیں کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہمیں تو یہ وہی لگتے ہیں. اصل میں مدینہ منورہ میں 2 بڑے بڑے قبیلے آباد تھے. ایک کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج. اور ان 2 قبائل سے ہٹ کر جتنی بھی وہاں آبادی تھی وہ یہودی لوگ آباد تھے. یہودیوں کو بھی 3 بڑے بڑے وہاں قبائل آباد تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے وہ باتیں جو یہودیوں سے سن رکھی تھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو وہ یاد آ گئیں. یہود ان اوس اور خزرج قبیلے والوں سے کہا کرتے تھے، جب ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوتی تھی کہتے تھے نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم تم سب کا اے اوس خزرج والو قلع کما کریں گے، تم ایک جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. تو اس طرح کی باتیں یہ لوگ یہودیوں سے سنتے رہتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دعوت دی، اللہ کا کلام سنایا، تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودیوں سے پہلے ہم ایمان لے آتے ہیں. یہودی جو نبی کا انتظار کر رہے ہیں، ہماری خوش قسمتی کہ ہماری ان سے ملاقات ہو گئی ہے. تو خیر یہ 6 لوگ اسی وقت ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے. یہ 6 لوگ واپس حج کے بعد مدینہ منورہ
چلے گئے، اور سن 1290 میں یہ جو 6 تھے ان میں سے 5 اور ان کے ساتھ 7 لوگ اور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب کا معاملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمارے مدینے والے آپ سے ملنے کے بڑے مشتاق ہیں۔ اصل میں یہ 6 لوگ جب مدینہ میں گئے تھے پچھلے سال، اور وہاں جا کے ہر مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان کرتے تھے، تو ان کی باتوں سے متاثر ہو کے اگلے سال 7 لوگ اور آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لائے اور عرض کی کہ ہمارے مدینے والے وہ آپ کو دیکھنے کے مشتاق ہیں، آپ اگر وہاں تشریف لے آئیں تو سارے مدینے والے ایمان لے آئیں گے۔ تو ہمارے بہت سے لوگ وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کے ساتھ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 صحابہ کو کیا کہ جاؤ جا کے مدینے والوں کو ایمان سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، اسلامی احکامات سکھاؤ۔ ان دونوں نے جا کے وہاں جا کے خوب محنت کی، اور سن 1390 میں نبوت کے 13ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے 75 آدمیوں کا ایک قافلہ لے کے آئے۔ 73 ان میں سے مسلمان مرد تھے، 2 ان میں عورتیں تھیں، اور وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھاٹی میں ملے جس میں پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی، اور انہوں نے کہا جی کہ اب تو آپ آ جائیں، مکے والے آپ کے قدردان نہیں ہیں اور یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو ٹھکانہ بھی دیں گے، ہم آپ کا ہر طرح سے وہاں رہن سہن کا انتظام کریں گے، اور آپ کے لیے ہمارے سب دروازے کھلے ہیں، ہم سب آپ کے آنے کے متمنی ہیں، آپ وہاں تشریف لے آئیں۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ جس طرح نبوت کی ابتدا خواب سے ہوئی تھی، ہجرت کی ابتدا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے ہوئی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کرتے چلے جائیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جماعتیں بنا کر ایک 2 ساتھی 4 ساتھی وہ آہستہ آہستہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے۔ جب مدینہ منورہ میں سب صحابہ پہنچ گئے اور مکہ میں صرف وہ رہ گئے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، ایک جناب ابوبکر صدیق رہ گئے، اور مکہ تمام ہجرت کرنے والوں سے خالی ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ کافروں کی ٹینشن بڑھ گئی، انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمانوں کو روک رہے تھے کہ مکہ میں اسلام نہ پھیلے، یہ تو یہاں سے جا کے یثرب میں مدینہ میں آباد ہو رہے ہیں، اب وہاں اسلام پھیلے گا، تو لہٰذا اب کیا کیا جائے، اب کوئی آخری جو ہے وہ ہتھیار اپنایا جائے، آخری حربہ اپنایا جائے تاکہ یہ دعوت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے دار الندوہ، ان کا ایک وہاں گھر تھا دار الندوہ، وہاں سب لوگ ہر اہم مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ قریش مکہ نے اپنے تمام سرداروں کو جمع کیا، سارے کے سارے قریشی سردار اور دوسرے قبائل جو مکہ میں آباد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، ان سب کو دار الندوہ کے اندر جمع کیا۔ ایک وقت طے کیا، سب جمع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو رہے تھے تو ایک آدمی بڑی داڑھی والا، بڑا اس نے زبردست جبہ پہنا ہوا، وہ بھی آیا، اور اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کہتے جی ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں نجد سے آیا ہوں، میں ایک بڑا شیخ ہوں، میں آپ کے مشورے میں شریک ہو کے آپ کو کوئی اچھی رائے دے دوں گا۔ اصل میں وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جو ایک نجدی شیخ کی شکل میں کافروں کے مشورے میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آئیں، اس کو بھی ساتھ بٹھایا اور آپس میں مشورہ شروع کیا کہ کیا کیا جائے۔ مسلمان تو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور حضرت علی اور چند لوگ یہاں موجود ہیں، باقی تو سب جا چکے ہیں، کیا کیا جائے؟ بعضوں نے رائے دی یوں کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کوٹری کے اندر بند کر دیا جائے،
قید میں ڈال دیا جائے تاکہ کسی کی ان سے ملاقات ہی نہ ہو۔ تو فوراً شیطان جو ایک نجدی شیخ کی شکل میں آیا ہوا تھا بولا نہیں نہیں نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ جب مسلمانوں کو پتہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے قید کر دیا ہے، پھر وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے آ کے حملہ آور ہوں گے اور ان کو چھڑوا کے لے جائیں گے، اور تمہاری ساری محنت دھری کی دھری رہ جائے گی، کوئی اور رائے دو۔ ایک آدمی نے کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ نجدی شیخ ابلیس بولا نہیں نہیں، یہ رائے بالکل ٹھیک نہیں ہے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی حلاوت نہیں دیکھی، آپ کی زبان کی تاثیر نہیں دیکھی، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کی کایا پلٹتی نہیں دیکھی، جب آپ ان کو یہاں سے نکال دیں گے تو دوسرے شہر والے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور ان کی باتوں سے متاثر ہوں گے، قرآن سے متاثر ہوں گے، پھر وہاں ایک جمعیت کٹھی ہوگی اور وہ سب مل کے تم پہ حملہ آور ہوں گے، پھر تمہارے ان کو جلا وطن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اور رائے لے کے آؤ۔ ابو جہل ملعون بولا کہ میں ایک رائے پیش کرتا ہوں، رائے یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، تاکہ جب آپ ہی نہیں رہیں گے تو پھر ہمارے سارے خطرے وہ ہمارے سر سے ٹل جائیں گے۔ لہٰذا یہ طے کیا کہ آج ہی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت والے آدمی ہیں، اگر ان کو تم شہید کرتے ہو، اگر ان پر تم تلوار چلاتے ہو تو بنو عبد مناف جو ان کا قبیلہ ہے وہ تو تم سے الجھ پڑے گا، وہ تو اپنے جو ہے شہید کا بدلہ تم سے لے گا اور اس کے بدلے میں وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے اور یہاں لڑائی ہوگی، خون خرابہ ہوگا۔ ابو جہل کہنے لگا ایک رائے میرے پاس ہے، وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے کا ایک جوان بندہ لیتے ہیں اور وہ سب مل کر جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ حملہ کریں گے، اور یوں کسی ایک قبیلے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں نہیں ہوگا بلکہ ان کا خون سارے قبیلوں میں پھیل جائے گا، تو پھر بنو عبد مناف سب قبیلوں سے تو ٹکر نہیں لے سکتے، لہذا جب وہ سارے کے سارے قبائل کے سامنے ہار جائیں گے تو پھر دیت پر بات ختم ہوگی، تو ہم دیت ادا کر دیں گے، خون بہا ادا کر دیں گے، تو یوں یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور شیطان جو وہاں بیٹھا ہوا تھا نجدی شیخ، اس نے کہا یہی رائے ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آج رات کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلتے ہیں، مسجد حرام میں آپ روزانہ رات کو عبادت کے لیے جاتے تھے، جب رات کو نکلیں گے تو سب نوجوان مل کے اپنی تلواروں کے ساتھ حملہ آور ہوں گے اور معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ یہ آپس میں مشورہ طے پا گیا۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کارگزاری سنائی کہ آج یہ طے ہو چکا ہے، لہذا آج رات ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کا حکم دے رہے ہیں، آج ہی آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا، کون جائے گا؟ جبریل امین نے کہا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، دوپہر کا وقت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہمیں رات کو ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کو سائڈ پہ کر دو، میں نے تنہائی میں تم سے بات کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے اہل و عیال آپ کے اہل و عیال کی طرح ہی ہیں، یہ آپ کا راز فاش نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ فرمایا آج رات کو نکلنا ہے، تم میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو پھر یہاں سے ہم نکلیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس ناچیز کو آپ کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہو سکے گا، آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ ہی ہوگے۔ جناب ابو بکر کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس دن پتہ لگا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو اور لبوں پہ مسکراہٹ کہ وہ ان کو رشک آ رہا ہے کہ آج مجھے حضور صلی اللہ
अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र का शरफ हासिल होगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने अपनी तैयारी पकड़ी और उन्होंने पहले से ही 2 ऊँटनियाँ लेके रखी थी और उनको बबोल के पत्ते वगैरह खिलाते थे ताकि उनमें ताकत आए और सफ़र के लिए आसानी हो। उन्होंने 2 ऊँटनियाँ अपनी पहले से तैयार करके रखी हुई थी। रात का वक्त होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अली तुम मेरी सब्ज़ चादर ओढ़ के सो जाओ और तुम्हें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, तुम सो जाना और सुबह को मक्के वालों की फुला की अमानतें हैं वो सारी वापस करके आ जाना, मैंने निकल जाना है रात को। हज़रत अली को अपने बिस्तर पे लिटाया और अपनी प्यारी चादर सैयदना अली को दी कि ये ओढ़ के सो जाओ। हज़रत अली आराम कर रहे हैं और काफिरों ने अपने प्रोग्राम तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुहासरा कर लिया घर का। और अबू जहल ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। वो कहता है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देखो, मजाक उड़ा रहा था। ये कहता है कि जो मेरी बात मानेगा जन्नत उसको मिलेगी, जो मेरी बात से मुनहरिफ होगा वो जहन्नम में जाएगा। इसकी अपनी जान खतरे में पड़ी हुई है और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है। वो कह के लगा के इस तरह की गुस्साखाना बातें कर रहा है और गोया बड़ी फातिहाना एक गुफ्तगू हो रही है और बड़े खुश हैं कि आज तो हमने वो फैसला किया है कि आज तो हम इस मामले को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात छा जाती है, आप घर से निकलते हैं, उन लोगों ने मुहासरा भी किया हुआ है, आप एक मुट्ठी मट्टी की लेते हैं और उनके सरों के ऊपर उछालते हुए वहां से निकल जाते हैं। वो एक मट्टी की भरी मुट्ठी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से निकली हुई अल्लाह ताला सबकी आंखों में डाल देते हैं, सबके सरों में डाल देते हैं। वो अपनी आंखें मलते रह जाते हैं और उनको पता ही नहीं उनकी नंगी तलवारों के दरमियान से होते हुए आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल के चले जाते हैं और जाके अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाते हैं और दोनों अपनी ऊँटनियों पे और दोनों जो है इस तरह ऊँटनियाँ नहीं पैदल गारे सौर की तरफ चले जाते हैं। अब गारे सौर की तरफ उस तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जाके वहाँ अबू बकर की माइयत में वहाँ जाके छुप जाते हैं और काफिर इंतज़ार कर रहे हैं कि निकलेंगे तो हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। एक आदमी दूसरी तरफ से आ रहा है, वो आके कहता है कि भाई तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? हम तो इसलिए खड़े हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज रात को काम तमाम करने वाले हैं। उसने कहा अल्लाह तुम्हें नाकाम करे, वो तो तुम्हारे सरों पर मट्टी डाल के तुम्हारी आंखों में मट्टी डाल के यहाँ से निकल भी गए। उन्होंने देखा कि बिस्तर पे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर में कोई आराम कर रहा है, वो समझे ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। जब सुबह हुई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बेदार हुए, पूछा अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हज़रत अली ने फरमाया मुझे नहीं पता कहाँ हैं, वो यहाँ से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। फिर काफिरों को यकीन आया कि वो बंदा ठीक कह रहा था, वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरों पे मट्टी डाल के जा चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर जब गारे सौर पे पहुंचते हैं, गारे सौर बहुत ऊंचाई पर वाक़या है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे सवार करते हैं और कंधों पे सवार करके पूरी पहाड़ी चढ़ के गारे सौर तक पहुंचते हैं। और कैसे सवार करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जनाबे अबू बकर के सीने पर हैं और आपने अपने दोनों हाथ गोया अबू बकर के सर पे रखे हुए हैं और अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बन जाते हैं और उनको लेकर यूं सीधा बगैर रुके, बगैर वक्फे के, बगैर आराम किए उनका इश्क उनमें इतनी ताकत पैदा कर देता है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके सीधा ऊपर जाके गार के दहाने के बाहर बिठाते हैं कि आप यहाँ आराम फरमाएं। मैं ज़रा गार में देखता हूँ कि कहीं कोई मूजी चीज़ ना हो, कोई आपको नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ ना हो। और रिवायात में आता है जब गार की तरफ जा रहे थे अबू बकर कभी भाग के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हो जाते हैं, कभी दाएँ हो जाते हैं, कभी बाएँ हो जाते
جاتے ہیں, کبھی آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, فرمایا ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ ایسا اس لیے کر رہے ہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اگر کوئی میری طرف کوئی تیر آئے, کوئی میرے اوپر حملہ کرے تو تمہاری جان چلی جائے اور مجھے کچھ نہ ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, میں اسی غرض سے اس طرح کر رہا ہوں. جب میرے دل میں وسوسہ آتا ہے کیونکہ سامنے سے حملہ آور نہ ہو, کوئی گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو, میں فوراً آپ کے سامنے آ جاتا ہوں. جب مجھے یہ خیال گزرتا ہے کوئی دائیں طرف سے نہ حملہ آور ہو, میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے بائیں طرف نہ ہو, میں بائیں آ جاتا ہوں. پھر آتا ہے کوئی پیچھے سے نہ ہو تو میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے. پھر حضرت ابوبکر جا کے غار کی صفائی کرتے ہیں اور اپنی پگڑی اتار کے وہاں جتنے بھی سوراخ ہیں ان کو بند کر کے صفائی کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کی عرض کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے آرام فرماتے ہیں. ابو بکر کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر یوں تھا جیسے رحل کے اندر قرآن پاک پڑا ہوا ہوتا ہے. ایک سوراخ تھا جس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں اور اس ایڑی والے سوراخ میں ہی کوئی کالا ناگ چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ حضرت ابو بکر کو ڈستا ہے اور وہ بالکل حرکت نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی خلل نہ آ جائے. وہ بار بار ڈستا ہے. حضرت ابو بکر خود تو اپنے پہ قابو رکھتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں وہ چھلک پڑتی ہیں اور ان کے آنسوؤں کا قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ گرتا ہے. آپ کی آنکھ کھلتی ہے. کیا ہوا؟ بتاتے ہیں یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈسا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب مبارک کے ساتھ اپنا لعاب اس ڈسی ہوئی جگہ پہ لگاتے ہیں تو یوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اسی وقت شفا عطا فرما دیتے ہیں. 3 دن غار کے اندر چھپے رہے اور کافروں نے ہر طرف سوار دوڑائے, کافروں نے ہر طرف گھوڑے دوڑائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکڑ کے لے آئے, ابو بکر کو کوئی پکڑ کے لے آئے. جو ان کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کے لائے گا ان کو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیا جائے گا. 100 اونٹ دیا جائے گا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج کے حساب سے تقریباً 3 کروڑ 4 کروڑ پہ انعام رکھا کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا مال دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما ہیں, 3 دن وہاں چھپے ہوئے ہیں. تو خیر یہ ڈھونڈتے غار کے قریب پہنچ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ان کی آوازیں سن رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں. حضرت ابوبکر کو اپنا کوئی خوف نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف ہے کہ کہیں آپ کو کچھ نہ ہو جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ آگے ہیں, اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے. حضور نے بڑی ہی پیاری بات, بڑی پیاری تسلی دی, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر, میری جان کی پرواہ نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو خیر وہ لوگ ناکام ہو کے واپس چلے گئے. 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے. ایک آدمی تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط, اگرچہ وہ کافر تھا لیکن اس پر انہوں نے اعتماد کیا تھا کہ یہ بندہ ہمارے راز کو افشا نہیں کرے گا. اس کو بطور رہبر ساتھ لیا کہ جو مکہ سے مدینہ جانے والا معروف راستہ ہے اس راستے سے نہیں بلکہ کوئی اور غیر معروف راستے سے وہ ہمیں گھماتا ہوا مدینہ منورہ لے کے پہنچے. اور اس کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ تم نے 3 دن بعد ہمارے پاس 2 اونٹنیاں لے کے پہنچ جانا ہے اور پھر ہم وہاں سے سوار ہو کے نکلیں گے. وہ اپنے وعدے کے مطابق 3 دن بعد وہاں غار ثور کے قریب پہنچا اور جا کے خبر دی کہ میں آ گیا ہوں. پھر وہاں سے یہ لوگ آگے کی طرف چلے. ان 3 دنوں میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر کے بیٹے جو بالکل جوان تھے, ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم سارا دن مکہ مکرمہ میں رہا کرو, وہاں کی خبریں سنا کرو, وہاں کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, اور رات کو آ کے ہمیں خبر دیا کرو. عبداللہ بن ابی بکر وہ وہاں سارا دن مکہ مکرمہ میں خبریں لیتے اور جب رات کا اندھیرا چھا جاتا وہ جاتے اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری خبریں بیان کرتے.
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، ان کی یہ ذمہ داری لگی تھی، وہ رات کو بکریوں کو ہانکتے ہانکتے وہاں غار کے قریب لے جاتے، چراتے چراتے اس طرف چلے جاتے اور بکریوں کا دودھ دھو کے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ ان دو کی یہ ڈیوٹی تھی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں اکیلی جاتی تھی اور جا کے کھانا پہنچا کے آتی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ہاتھ نہیں آئے اور آپ غار ثور میں چھپ گئے تو ابو جہل اور دوسرے کفار وہ یہ کہنے لگے کہ یقیناً ابو بکر کو پتا ہوگا۔ وہ بھاگتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ کی بڑی بہن، انہوں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اینا ابوک، تمہارا باپ کہاں ہے؟ ان کو پتا تھا کافروں کو کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ابو بکر وہیں ہوں گے، ابو بکر ان سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اینا ابوک، تمہارے باپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ ابو جہل نے حضرت اسما کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا، حضرت اسما کی بالی کان کو چیرتی ہوئی نیچے گر گئی اور دھڑام سے نیچے گری حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافروں نے کہا، دوسرے ابو جہل کے ساتھیوں نے کہ ارے بدبخت، تو ایک چھوٹی بچی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے باپ کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو نے کیوں مارا؟ خون نکلنے لگ گیا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اپنی ڈیوٹی نبھائی۔ جب 3 راتیں وہاں رہ لیا اور کافروں کی دوڑ باغ میں کمی آ گئی اور وہ گویا مایوس ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، پھر عبداللہ بن ارقط جس کو بطور رہبر اپنے ساتھ لیا تھا وہ اونٹنیاں لے کے پہنچا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مکے کی نچلی جانب سے ہوتے ہوئے ساحلی راستے سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب اس سڑک پہ پہنچے، اس راستے پہ پہنچے جو مدینہ اور مکہ کو آپس میں ملاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ اور مکہ کی طرف منہ کر کے آنکھیں چھلکتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اگر تیری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین جگہ ہے، اللہ کی زمین میں سب سے محبوب ٹکڑا اے مکہ تو ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو تسلی کے لیے بھیجا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یہ میری آیات نازل فرمائی کہ جس رب نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو عنقریب واپس لوٹائے گا، اپنے وعدے پورے کرے گا، بے فکر رہیں۔ یہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنے اونٹنے پر سوار تھے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے غلام، آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور تیسری اونٹنی پر وہ رہبر سوار تھا جس نے خفیہ راستوں سے لے کے وہاں جانا تھا۔ راستے میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھاگ جاگے، ان کے خیمے کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، دیکھا ایک عورت ہیں وہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے خیمے میں ایک بکری جو انتہائی نحیف ہے، دبلی پتلی کمزور، وہ کھڑی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، کوئی گوشت وغیرہ، کوئی دودھ وغیرہ؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری کو ہم دیکھ لیں، اگر یہ دودھ دے۔ انہوں نے کہا اس میں تو اتنی کمزور ہے کہ میرے میاں ساری بکریاں لے کے گئے ہوئے ہیں، ان کو چرانے کے لیے چل نہیں سکتی، اس سے چلا نہیں جاتا، اس لیے اس کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو لیا اور جیسے ہی آپ کے ہاتھ اس بکری کے تھنوں کو لگے وہ دودھ سے بھر گئے۔ اتنا بڑا برتن جو 7-8 لوگ دودھ سیراب ہو کے پی سکیں وہ بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام معبد کو پلایا، پھر سارے ساتھیوں کو پلایا، پھر آپ نے خود دودھ سیراب ہو کے پیا اور پھر دوبارہ اس برتن کو اس بکری کے نیچے رکھا اور دودھ دھویا، پھر بھر کے وہ اس عورت کے حوالے کیا۔ پھر آپ آگے کی طرف چلے گئے اور یوں ہجرت کا سفر وہ ہے ابھی باقی رہتا ہے، وہ انشاءاللہ الرحمن باقی اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔